وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لوگوں اللہ عز و جل کے شعائر کا احترام کرو، اللہ تعالیٰ کے اوامر اور احکام کو بجا لاؤ، اللہ تعالیٰ کی نواہی اور منع کردہ چیزوں سے بچو. یہی وہ تقویٰ ہے جس کا اللہ عز و جل نے ہم سبوں کو حکم دیا ہے، اور اسی پر جنت کی ضمانت ہے. وعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. بزرگوں اور عزیزوں، ہر قوم کی اپنی ایک عبادت گاہ ہوتی ہے. ہندوؤں کی جو عبادت گاہ ہے اسے مندر کہا جاتا ہے، اور عیسائیوں کی جو عبادت گاہ ہے اس کو کلیسا یا کہ گرجا کہا جاتا ہے. یہودیوں کی جو عبادت گاہ ہے اسے عیاں کہا جاتا ہے. سکھوں کی جو عبادت گاہ ہے اسے گرودوار کہا جاتا ہے. مجوسیوں کی جو عبادت گاہ ہے اسے آتش گدا کہا جاتا ہے. اور مسلمانوں کی جو عبادت گاہ ہے یہ کہ مسلمانوں کی جو مخصوص عبادت گاہ ہے اسے مسجد کہا جاتا ہے. ہر قوم اپنی عبادت گاہ کی تعظیم کرتی ہے. ہر قوم اپنی عبادت گاہ کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتی ہے. بھلے سے اس عبادت گاہ سے اس کا دور سے تعلق نہ ہو، اس عبادت گاہ میں اس کا آنا اور جانا نہ ہو، لیکن جب کبھی اس عبادت گاہ پر آنچ آتی ہے یا کہ اس عبادت گاہ کی بے حرمتی ہوتی ہے یا کہ اس عبادت گاہ کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، پھر یہ قوم اپنی جان کی بازی لگاتی ہے اور ہر صورت میں اس عبادت گاہ کی حفاظت کرتی ہے. اور مسلمان جب ساری کی ساری زمین کے لیے عبادت گاہ ہے، لیکن ان ساری کی ساری زمین کے عبادت گاہ ہونے کے باوجود ایک مخصوص گھر کو ان کے لیے مسجد بنایا گیا تاکہ وہاں چل کر وہ اللہ کی مخصوص انداز سے عبادت کر سکے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے. تو اس طریقے سے مسلمان کے نزدیک بھی ان کی جو عبادت گاہ ہے مسجد، اس کا بڑا تقدس ہے، اس کی بڑی حرمت ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے جان کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ برادران اسلام، یہ وہ عبادت گاہ ہے جو ہمارے محافظ ہیں، یہ وہ عبادت گاہ ہے جو ہمارے پاسبان ہے، یہ وہ عبادت گاہ ہے جو ہمارے معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ عبادت گاہ محفوظ ہے تو ہم بھی محفوظ ہیں، اور اگر یہ عبادت گاہ ویران ہو جائے
انہیں تباہ کر دیا جائے، انہیں تہس نہس کر دیا جائے تو ہمارا وجود ختم ہے۔ دنیا کے قدوں میں پہلا ادھر خدا کا، ہم اس کے پاس باہیں، وہ پاس با ہمارا۔ دوستو عزیزوں، ان مساجد کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ان مساجد کو اپنے جانب منسوب کیا ہے، ان مساجد کو اپنا گھر قرار دیا ہے، اور اس سے بڑھ کر ان مساجد کی عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ عز و جل ان مساجد کو اپنا گھر قرار دے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور آپس میں مدارست کرتی ہے، یعنی اللہ کے احکام کو سنتی اور سناتی ہے، ایک پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اس مجلس کے شریکوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اس حدیث میں ان گھروں کو اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر قرار دیا گیا۔ دوسرے ایک حدیث میں ہے، جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے جانب چل کر جاتا ہے تاکہ وہاں پر اللہ کے فرائض میں سے کسی فریضے کو ادا کرے، اس کے جو دونوں قدم ہوتے ہیں، ایک سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرے سے درجات کی بلند ہوتی ہے۔ اور رب العالمین نے اعلان کیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور ایک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کوئی مسجد میں نہ پکارو۔ برادران اسلام، اس مساجد کے تقدس، ان مساجد کے محترم ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان مساجد کے شرف کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ان گھروں کو اپنی جانب منسوب کیا۔ اسی حدیث شریف میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ سارے شہروں میں، ایک روایت میں احب البقاع، ساری کے ساری جگہوں میں سب سے افضل، سب سے محبوب جگہ اللہ کے پاس یہ اللہ تعالیٰ کی مساجد ہے، اور سب سے بدترین جگہ اگر کوئی ہے یہ بازار ہے۔ تو برادران اسلام، اس سے ان مساجد کی حرمت اور ان کی تقدس اور اسلام میں ان کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ان مساجد کی اہمیت کا دوسرا اندازہ اس سے لگائیے کہ یہ وہ مسجدیں ہیں جن کا ہم سبوں سے تعلق ہے، چاہے وہ بچے ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھے ہو، چاہے وہ ادھیڑ عمر کے ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ خواتین ہو، سب کا ان مساجد سے گہرا تعلق ہے۔ جیسا کہ گھر اولاد کی تربیت گاہ ہوتی ہے، جن گھروں میں اولاد کی تربیت ہوتی ہے ان کی نشو و نما صحیح انداز سے ہوتی ہے، یہ آگے چل کر خاندان اور معاشرے کے لیے رحمت کا باعث بنتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو مدرسے ہیں، اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یہ ہمارے جوان نسل کی تربیت گاہ ہے، جہاں بچے 6 سال کی عمر سے لے کر 22 یا 25 سال کی عمر تک تربیت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو مسجدیں ہیں، یہ وہ مسجدیں ہیں جہاں سارے کے سارے معاشرے کی تربیت ہوتی ہے، چاہے اس کا تعلق کسی عمر سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی دن سے ہو۔ یہ وہ درسگاہ ہے، یہ وہ مدرسہ ہے جہاں باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، جوان بھی ہے، دوست بھی ہے، دشمن بھی ہے، سارے کے سارے معاشرے کے افراد اسی ایک درسگاہ سے فیض یاب ہوتے ہیں اور اسی ایک درسگاہ سے تربیت حاصل کرتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام میں اور ہمارے معاشرے میں ان مساجد کی اس قدر اہمیت ہے۔ ان مساجد سے ہم جڑے گئے، ہماری تربیت ہوگی، ہماری صحیح نشو و نما ہوگی، ہمارا نفس مزکا ہوگا، ہمارا دل حسد سے، کینہ سے، بغض سے پاک ہوگا، ہمارے صفوں میں اتحاد ہوگا، ہماری فکر کی اصلاح ہوگی، ہماری سوچ پروان چلے گی،
لیکن جب مساجد سے ہم دور ہو جائیں گے تو پھر اس طریقے سے ساری کی ساری خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہوگی، اور اس کا انجام آخر یہ ہوگا کہ ہمارا معاشرہ تباہی کے دہانے تک پہنچ جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس حدیث کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 افراد ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جبکہ اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 افراد میں ایک فرد وہ ہے جس کے تعلق سے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور وہ شخص بھی کل عرش کے نیچے جگہ دی جائے گی، اللہ تعالیٰ اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس کا دل مسجدوں سے لٹکا ہوا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور وہ شخص جس کا دل مسجدوں سے لٹکا ہوا ہے۔ مسجدوں سے لٹکا ہوا کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ بس مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، نہ گھر کے طرف توجہ دے رہا ہے، نہ کاروبار کی طرف توجہ دے رہا ہے، نہ زراعت کی طرف توجہ دے رہا ہے، نہیں، اس کے مطلب یہ ہے کہ مسجد سے نکلنے کے بعد وہ اس مچھلی کے مانند ہوتا ہے جسے پانی سے باہر نکل جائے تو تڑپتی رہتی ہے۔ ایسا ہے جب وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے، دنیا کے کام و کاج میں مشغول تو ہوتا ہے لیکن دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، کب آزاد ہو اور کب میں مسجد میں داخل ہوں، کیونکہ مسجدوں سے جب اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اسی مضبوطی کی وجہ سے اس کی اصلاح ہوتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اس کی فکر پرواز چلتی ہے۔ سوال یہ ہے یہ جو مسجدیں ہیں، یہ جو 4 دیواریاں ہیں، آخر یہ ہماری کیسی تربیت کرتی ہیں؟ ان 4 دیواروں سے ہماری تربیت کیسی ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے مساجد وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے ان مساجد کو آباد کرنا یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے درجہ ضعف ہے مگر معنی صحیح ہے اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ مسجد کو آتا اور جاتا ہے اس کے لیے ایمان کی گواہی دے دو۔ گویا مسجد میں آنے سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، آپ کا قلب اور آپ کا دل نور ایمان سے نور ہوتا ہے۔ برادران اسلام، کسی بھی معاشرے کی بقا کے لیے جائے کہ کسی بھی معاشرے کی کامیابی اور فلاح کے لیے بہت سارے اصول ہیں۔ ان سارے اصولوں کو آپ دو بات میں ان سارے اصولوں کی بنیاد پر پاتے ہیں۔ ان 2 باتوں میں سے پہلی چیز ہے توحید، دوسری چیز ہے جو لفظ توحید سے مشتق ہے وحدت۔ کوئی بھی معاشرہ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہونا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دشمن اس کے جانب آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، وہ چاہتا ہے کہ خوشحال زندگی بسر کرے، وہ چاہے کہ اپنے سر اٹھا کر جیے۔ اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ توحید کو اپنائے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ اپنے سر کو ایک اللہ کے ساتھ جھکانا، عبادت کے انواع اور اقسام کو خاص اللہ کے لیے انجام دینا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت کو انجام نہ دینا۔ یہ اعتقاد رکھنا کہ وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، وہی کائنات کو چلاتا ہے، اور یہ اعتقاد رکھنا وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ بھی بات اعتقاد رکھنا اس کے جو نام ہے، جو صفات ہیں، ان ناموں اور صفات اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں، اس کے خصائص میں یکتا ماننا، یہی تو توحید ہے۔ برادران اسلام، جب انسان توحید کو اپنا لیتا ہے اس میں وہ طاقت و قوت پیدا ہوتی ہے
بظاہر تو ضعیف اور کمزور ہوتا ہے لیکن اس کی مسیل کہیں نہیں ہے. وہ ایک سجدہ جسے گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اسی توحید کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو ہزار برائیوں سے نجات دلاتا ہے. اور دوسری چیز کامیابی اور کامرانی کے لیے وحدت ہے. وحدت کا مطلب یہ ہے اپنے صفوں میں اتحاد کو قدم سے قدم ملا کر، کانے سے کانے ملا کر جینے کا سلیقہ آپ سیکھیں. اسی کا نام وحدت ہے، اسی کا نام اتحاد ہے. اس معاشرے میں ایک شخص کا غم سب کا غم، اس معاشرے میں ایک شخص کی خوشی سب کی خوشی، اس معاشرے میں ایک شخص بھوکا ہے تو سارے کے سارے بھوکے. اور سامعین کرام، جب تک یہ شعور ہمارے اندر پیدا نہ ہو تو پھر ہمارا معاشرہ کبھی آگے بڑھ نہیں سکتا. ذلت اس کے مقدر ہوگی، رسوائی اس کے مقدر ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مفہوم کو اپنے صحابہ کے دل میں جاگزی کیا اور جامزہ اجاگر کرتے رہے کہ توحید پر قائم رہو، توحید سے بار برابر کی باہر نہ نکلو. لا تشرک باللہ وَإِن تُشْرِكْ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا کہ جلا دیا جائے. اور ساتھ میں آپ نے اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہا لا تحسدوا ولا تباغضوا، تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے دل میں بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کی پیٹھ نہ دکھاؤ، ایک دوسرے سے قطع کلامی نہ کرو. وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا اللہ کے بندے بنو، بھائی بھائی بن کر جو. لہذا ان دو چیزوں کی ضرورت ہے. پہلی چیز توحید اور دوسری چیز ہے وحدت. اگر توحید نہیں ہے تو پھر وحدت تو ہے، اتحاد تو ہے، یگانگت تو ہے، ایک تو ہے، لیکن توحید نہیں ہے تو پھر برادران اسلام کبھی نہ کبھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اور عاد میں اتحاد تھا، اور سمود میں اتحاد تھا، فرعون کے قوم میں اتحاد تھا. توحید نہ ہونے کی وجہ سے ان پر اللہ کے عذاب کو مسلط کر دیا گیا. وہ قوم آخرت سے پہلے دنیا میں ہی تباہ و تباہ ہو گئی. بظاہر اتحاد سے قوت کو حاصل ہوتی ہے، لیکن توحید نہیں ہے تو توحید کے بغیر اتحاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس توحید تو ہے مگر اتحاد نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے توحید پہ خلل ہے. ہم اپنے سینے میں اپنے بھائی کے لیے بوجھ کیسے رکھ سکتے ہیں جبکہ اس اللہ کو مانتا ہے جس اللہ کو میں مانتا ہوں؟ میں اپنے سینے میں اس بھائی کے لیے بوجھ کیسے رکھتا ہوں جبکہ اس رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے جس رب کے لیے میں سجدہ کرتا ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے. ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن شیطان آپس میں ایک دوسرے کو ورغلاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو بھڑکاتا ہے. ایک انسان دوسرے انسان کے لیے دشمن نہیں ہے مگر یہ شیطان ہے. تو بھائی کو بھائی کے خلاف ورغلاتا ہے، بھائی کو بھائی کے خلاف بھڑکاتا ہے. آدم علیہ السلام کے دو لڑکے تھے، اسی شیطان نے ان دو لڑکوں میں سے ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکایا، آخر ایک نے دوسرے کو قتل کیا. یہی وہ شیطان ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں میں گھس کر انہیں یوسف علیہ السلام کے خلاف ورغلایا اور یوسف علیہ السلام کنویں کے اندھیرے میں ڈال دیا. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی شیطانی وسوسوں سے بچیں. یہ تو دو اصول ہیں، پہلا اصل توحید اور دوسری اصل وحدت. اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں. یہی وہ مسجد ہے جس کے اذان اس کے میناروں سے دن میں 5 مرتبہ مؤذن اعلان کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ان دونوں شہادتوں میں
اور جس توحید کا اعلان کرتا ہے. بعض اہل سلف کے زبان میں میں یہ کہہ سکتا ہوں تجرید العبادت للہ تجرید المطاعات لرسول اللہ. ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے ہر اذان کے ساتھ. ہر مسلمان کے دل میں بلکہ ہر انسان کے دل میں پیغام پہنچایا جاتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. اشہد ان محمد رسول اللہ کے ذریعے ہر ایک پیغام دیا جاتا ہے عبادت اس طریقے سے کرو جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے, عبادت صرف زکات دینے کا نام نہیں ہے, پوری کی پوری زندگی عبادت ہے. آپ اپنے بیوی کے ساتھ عبادت کے ہیں, آپ اپنے پڑوس کے ساتھ عبادت کے ہیں, آپ اپنے گاہک کے ساتھ عبادت کے ہیں, آپ اپنے دوست و احباب کے ساتھ عبادت میں ہیں. تب ساری کی ساری زندگی عبادت ہے. تو ان سے کیسے معاملہ کرنا ہے یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو کہ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کیا, آپ نے اپنے پڑوس کے ساتھ کیسے سلوک کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے لیے کیسے تھے. برادر اسلام مسجد کی اہمیت سمجھیں. اس مسجد سے دن میں 5 مرتبہ اعلان کیا جاتا ہے عبادت اللہ کی کرو اور عبادت اس طریقے سے کرو جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. یہ وہ چیز ہے جس سے صفوں میں اتحاد پیدا ہوگا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں علیحدہ متفرقہ بازی نہ کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, تم پر جو اللہ کی نعمت ہے یاد کرو. إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تم تو دشمن تھے, اللہ نے اسی نعمت توحید کے ذریعے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا ہے. برادر اسلام نعمت توحید سمجھنا بہت ضروری ہے. اور دوسری چیز یہ ہے ان مسجدوں سے اتحاد کا پیغام ہوتا ہے, ڈسپلن کا پیغام ہوتا ہے, تنظیم کا پیغام ہوتا ہے. بڑے بڑے مسجدوں میں جہاں 5,000 10,000 افراد جمع ہوتے ہیں اس قسم کے بھیڑ کو میں انضباط لانے کے لیے پولیس کی ضرورت ہوتی ہے اور اس طریقے سے رضاکاروں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے بغیر پولیس کے بغیر رضاکاروں کے اذان کے ساتھ لوگ خاموشی کے ساتھ مسجد آتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں. اقامت ہوتی ہے تو خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سب یوں ملاتے ہیں, دوست بھی ہے دشمن بھی ہے, قدم سے قدم ملا کر کاندھے سے کاندھے ملا کر. امام اللہ اکبر سب اللہ اکبر, امام رکوع میں سب رکوع میں, امام سجدے میں سب سجدے میں. اس قسم کی نظیر اس قسم کے وسیل کہاں آپ ملے. گویا اس طریقے سے ان مساجد کے ذریعے سے ان میں 5 مرتبہ ہمیں یہ پیغام دیا جاتا ہے اپنے اندر ڈسپلن پیدا کرو, اپنے اندر تنظیم پیدا کرو, اپنے امیر کی بات مانو جیسا کہ امام کے بات پر رکوع اور سجدہ کرتے ہو اور اس طریقے سے جیسے تمہارے قدم ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں, تمہارے کاندھے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں, اپنے دلوں کو بھی ایک دوسرے سے ملانے کی کوشش کرو. اگرس برادران اسلام میرے بزرگوں میرے عزیزوں, یہ جو ہماری مسجدیں ہیں ان مسجدوں کا ہمارے معاشرے میں بہت بڑا کردار ہے. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کے جانب آئے قباء میں اتر کر سب سے پہلے آپ نے مسجد بنائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی آئے مدینہ منور آئے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مسجد نبوی کی تعمیر کی. ایک مجاہد تو بن سکتے ہیں خوشی بھی ورنہ ان کی فریب کے تاروں سے کیا بات بنے. بارک اللہ و لکم فی القرآن المجید ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم مليم ضرب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
برادران اسلام میں مسجدوں کی کس قدر اہمیت یا ہے کہ ہماری تاریخ میں مساجد نے کیا کردار ادا کیا. اگر آپ تاریخ کے اور آپ دیکھیں گے یہی وہ مسجدیں ہیں جہاں سے محدثین پیدا ہوئے, جہاں سے مفسرین پیدا ہوئے, جہاں سے مورخین پیدا ہوئے, جہاں سے مجاہدین کی سرگردہ پیدا ہوئے. انہی مسجدوں سے دشمن اسلام کے لیے اسلام کے لشکر روانہ ہوتے تھے. یہی وہ مسجدیں تھیں عہد رسالت میں ڈسپل سریا کا کام کرتی تھی. یہی وہ مسجد تھی جو بے گھروں کے لیے پناہ گاہ تھی. ساری کی ساری تفاصیل احادیث اور تاریخ کے اوراق میں موجود ہیں. بلکہ برادران اسلام دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعہ ازہر ہے, حقیقت میں وہ ایک مسجد تھی جو آگے چل کر جامعہ ازہر بنی. اور ایسے ہی آپ دیکھیں گے دمشق کی مسجد اور ایسے بغداد کی مسجد جامع مسجد اور قزوین کی مسجد, ساری کی ساری مسجدوں نے جب اپنا کردار ادا کیا دنیا کو ائمہ ملے, دنیا کو محدثین, دنیا کو مورخین ملے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری مسجدیں سکڑ کر رہ گئی ہیں اور اپنے کردار کو ادا نہیں کر رہی ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ مسجد کے کردار کو ادا کیا جائے. اندازہ لگائیے تو مسجد نبوی تو اس زمانے میں تصور کیجیے کتنی چھوٹی مسجد ہوتی, لیکن اسی مسجد میں برادران اسلام وہ صحابہ جن کا گھر نہیں تھا, جو اپنے علاقوں سے ہجرت کر کے آتے تھے, کوئی پناہگاہ نہیں تھی, ان کے لیے کوئی کاروبار نہیں تھا, اسی مسجد میں پناہ لیتے تھے جنہیں اصحاب الصفہ کہا جاتا ہے. جب طرح تھا وہیں بیٹھے رہتے تھے, جب اس کمبل میں کچھ آتا پیش کرتے تھے, وہی کھاتے تھے اور وہیں پر علم سیکھتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی احادیث صحابہ میں سب سے زیادہ ہے, وہ اسی اصحاب الصفہ میں تھے, اسی جبوترہ کے طالب علم تھے. وہ اندازہ لگائیے مساجد اسلام نے کتنا عظیم کردار ادا کیا ہے. ضرورت ہے مساجد کے ان کردار کو ادا کیا جائے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ان مساجد کے تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ احادیث میں ان مساجد میں آنے جانے والوں کی بڑی فضیلت ہے. ایک حدیث میں ہے من غدا الی المسجد اور راح, تو صبح یا شام مسجد آئے اللہ اس کے لیے جنت میں ضیافت کا انتظام ہے. جنت میں وہ آپ کے لیے جنت میں میزبانی ہوتی ہے جب کبھی صبح اور شام آپ مسجد کے جانب آئے. دوسری ایک روایت میں ہے جو اندھیرے رات میں مسجد کے جانب آتا ہے عشاء کی نماز پڑھنے, صبح کی نماز پڑھنے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ انہیں قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت, نور تام کی بشارت. تو مسجد کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ مساجد کا ہمارے معاشرے میں انتہائی اہم کردار ہے. جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, اس طریقے سے مسلمان مسجد کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے میں ان گھروں کے جانب جاؤں جو نماز کے وقت مسجد گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد نہیں آ رہے ہیں, میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. لیکن بچوں کا خیال آتا ہے, عورتوں کا خیال آتا ہے, اس لیے میں اپنے اس ارادے سے باز آتا ہوں. دوستو عزیزو, کہنے کا مقصد یہ ہے آج جو ہماری نسل بگڑ رہی ہے, بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے. آپ کو افسوس ہوگا آئے دنیا سے واقعات آ رہے ہیں کہ بھائی بھائی کا گلا دبا دے رہا ہے. ایسے واقعات آ رہے ہیں کہ بچوں نے باپ کا سر طلب کر دیا, آپ اس کو کر سکتے ہیں وراثت کے لیے, جائیداد کے لیے. ساری کی ساری چیزیں کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اپنے مسجدوں سے رشتہ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے. لہذا ان مسجدوں سے اپنے رشتوں کو مضبوط سے مضبوط اور اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائے, ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے, ہمارے نئی نسل کو ہمارے مساجد سے جوڑے اور ان مساجد سے ہمارے تعلق کو مضبوط سے مضبوط کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیے کہ اس کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم انا نجعلك في نحورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظ وأجل وأعظم وأكبر. وأقم الصلاة.